میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں، جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت۔ لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی سے لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، کہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے سنبھلنے کی، لیکن ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے، میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے، پبلک میں جا کر لڑیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے، اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر حکومتیں کر رہی ہیں۔ یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہماری پوزیشن اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ اس لیے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے۔ ہم نے جانا ہے انشاءاللہ 2 مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ العزیز، 9 مئی کو پشاور میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا، اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا۔ اور میں بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے۔ جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل مشرف صاحب کے دور میں، جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا، اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ آپریشنز ہوئے، طالبان کا خاتمہ کر دیا، دہشت گرد ختم ہو گئے، آج اس سے کئی گنا طاقتور بن کر کیسے آ گئے؟ ذرا مجھے بھی دکھا دے بیٹا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ جی مولانا صاحب، جی مولانا صاحب، بس وہ بولی دا ہمارے۔ تو جناب اسپیکر، آفریدی صاحب میسج آ گیا، آپ کو پوائنٹ آف آرڈر میں دوں گا، آپ تشریف رکھیں۔ میسج ہو گیا آفریدی صاحب، میسج ہو گیا، آپ کی جماعت نے نام نہیں لکھا تھا، میں نے آپ کا نام لکھا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، میں اس کو ٹیک اپ کروں گا۔ ابھی میں ایم کیو ایم کے دوست کو دوں گا، پھر آپ کو دوں گا۔ جی مولانا صاحب۔ ہاں طرح کرنا۔ یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے جناب اسپیکر، یہ میرے پوائنٹس میں لکھی ہوئی ہے، اور آج بھی مولانا مصباح الدین صاحب میرے پاس تشریف لائے، اس سے پہلے وفود آئے، ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ یقین جانیے ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزر رہی ہے، نہ زندگی محفوظ ہے، نہ ان کو روزگار مل رہا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کا۔ حضرت میرے بھی موقع دینا چاہیے۔ جی مولانا مصباح الدین صاحب کو پھر آپ موقع دیں گے جی۔ تو صورتحال آج یہ ہے کہ امن و امان کدھر ہے آپ کا جی؟ مغرب کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں،
آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے اور مسلح گروپ جو ہے وہ کنٹرول لے لیتے ہیں پورے علاقے کا. کیا اس پر کبھی غور ہوا ہے؟ بس الیکشن ہے، بس اپنی مرضی کا ایوان بنانا ہے، اپنی مرضی کی اسمبلی بنانی ہے. کس لیے اپنی مرضی کی بناتے ہو؟ ووٹ تو علماء فرماتے ہیں شہادت ہے، کوئی کہتے ہیں امانت ہے، کوئی کہتے ہیں بیعت ہے. تو یہاں تو نہ شہادت ہے، نہ امانت ہے، نہ بیعت ہے. بیعت میرے نام پر کرتے ہیں، بکسا کھلتا ہے تو کسی اور کے نام پر بیعت نکل آتی ہے. امانت آپ کے حوالے کرتے ہیں، بکسا کھلتا ہے تو اس میں امانت نام کی کوئی چیز نہیں، خیانت ہی خیانت ہوتا ہے. شہادت میں صداقت ہوتی ہے، جب بکسا کھلتا ہے تو صداقت کا نام نشان نہیں ہوتا، شہادت مری پڑی ہوتی ہے. اس ساری صورتحال میں ہمیں ذرا بتائے کہاں ہم کھڑے ہیں. باجوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے باڑ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا. وہ باڑ کدھر ہے؟ اس باڑ پر جو اربوں روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ اور 30-40 ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر؟ 20 سال وہاں لڑے، باڑ بھی لگ گیا تھا، پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بن کر کیسے واپس آئے؟ افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے، جن کو مارا ہے، اس میں افغانی نیشنل بھی ہیں. بالکل گلہ کریں آپ ان سے کہ ان کی سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے. ان سے کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سرحد پر ان کو کنٹرول نہیں کیا. لیکن آپ بھی تو سرحد پہ بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو؟ کیسے مجھ تک رسائی کی اور مجھ پر حملہ کر دیا؟ کیسے آئے اور باجوڑ میں نے 80 لوگوں کی لاشیں اٹھائیں ایک ہی جلسے میں؟ یہ تلخ واقعات کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح کیا سیاست ہو رہی ہے. میرے خیال میں اصول ایک ہی ہے، وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشت گردی اور عسکریت پیدا کرو، اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں پر امریکہ کو اپنی فوجیں لے جانے کا جواز حاصل ہوگا. دہشت گردی اس کی ضرورت ہے. اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا، اسلامی دنیا میں فوجیں اتارنا. آج تمام عرب ممالک کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں، کہیں پر 5000، کہیں پر 3000، کہیں پر 2000، کہیں پر 1000، کہیں پر 500. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے عرب دنیا کا کہ جس کے اندر ان کے فوج موجود نہ ہو، جن کے سمندر میں ان کے بیڑے موجود نہ ہو. پوری اسلامی دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. کیا مطلب؟ میں تو امن کے لیے جا رہا ہوں، انسانی حقوق کے لیے جا رہا ہوں. کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو گوانٹانامو میں ہمیں نظر آئے، جہاں تم نے مسلمانوں کو برہنہ کر کے بند کوٹریوں میں پھینکا، جن کے برف کے تودوں کے اوپر ان کو لٹا کر ان کے اوپر بیٹھ کر سگریٹ پیتے رہے. آج بھی بگرام اور شبرغان کے عقوبت خانے ان کے خون سے لت پت ہیں. گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہاں کیا مظالم کیے انہوں نے. ان کے سامنے قرآن کریم کی تذلیل کی گئی. کوئی ہے جو اس پہلو پر بھی بات کر سکے؟ بس یہ دہشت گرد، یہ دہشت گرد، یہ دہشت گرد، اور اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر دہشت گردی ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بات کرنے والا ہے. عراق میں کیا کیا گیا؟ ابو غریب جیل میں کیا زندہ انسانوں پر ننگا کر کے ان پر کتے نہیں چھوڑے گئے اور کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا؟ یہ ہیں ان کے انسانی حقوق.
اسلامی دنیا کو توڑنا، ملکوں کو تقسیم کرنا اور انسانی حق کی بنیاد پر وہاں جانا۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اکتوبر سے لے کر اب اپریل ختم ہو رہا ہے، 40,000 سے زیادہ غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بچے ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ بے گناہ شہری ہیں، یہ جنگجو نہیں ہیں۔ جنگجو سے مقابلہ کرو، وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار۔ سب سے زیادہ بچے جو ان دنوں میں شہید ہوئے ہیں وہ غزہ کے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے حکمران جو اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے؟ اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ انسانی حقوق کی بات کرے، جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے۔ انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے اور انسانی حقوق کے علمبردار۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ ہر طرف خون ہی خون، اور ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ملک کے عوام یا عوام کے نمائندے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے الیکشن کا یہ حشر کر دیا جاتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔